قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان بڑا. پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر گھر میں سوئیاں یا تعویذ ملے تو اس کا اثر ضائع کیسے کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب. الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عدنان بھائی، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، ہم پہلے بھی بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس معاملے میں، علاج کے معاملے میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. بہادری اور بیوقوفی میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے. انسان بسا اوقات کہتا ہے کہ میں جو ہے کچھ کام ہوتے ہیں جن میں آپ نے بہادری دکھانی ہے. مثلا کہیں آپ کو شیطانی اثر محسوس ہو رہا ہے، آپ بالکل ڈرے نہیں اور بہادری کے ساتھ وہاں پر جائیں اور اپنے آپ کو پہلے دم کر لیں اور جائیں. انشاءاللہ آپ پر کچھ مسئلہ نہیں بنے گا. تو اگر اس سے شیطان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا کہ میں اس کو ڈرانا چاہ رہا ہوں، یہ ڈر ہی نہیں رہا، اور آپ کو اللہ کے فضل سے اور زیادہ طاقت مل جائے گی. دوسرا، اس طرح کا اگر معاملہ ہے جس میں سوئیاں ملیں، تعویذ ملے، اس کو آپ نے بڑی جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ پکڑنا ہے، کیونکہ بعض شیطانی عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو پکڑنے سے وہ آپ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. جیسے کہ مثلا ابھی پچھلے دنوں ہی میرے پاس مریض آئے ہیں، تو وہ ان پر جادو تھا. جادو کا وہ ایک پیج لے کر آئے ہیں جس پر جادو کیا گیا تھا. پتلے بنائے ہوئے تھے کالے پینسل وغیرہ سے، اور ان میں سوئیاں لگائی ہوئی تھی. اب وہ سوئیوں سے بھرا ہوا پیج، تقریباً میرا خیال ہے 33 یا 41 سوئیاں تھیں، میں نے گنی نہیں، شاید اتنی تھیں. اور جو ہے وہ سوئیاں اس طرح سے جس جگہ پر مریضوں کے لگائی ہوئی، 5 لوگوں کا ایک سکیچ بنایا ہوا تھا ایک پیج پہ، اور اس پر جو ہے وہ ہندی میں کچھ عمل لکھے ہوئے تھے. تو وہ جو ہے اس پر سوئیاں لگائی گئی تھی اور سوئیوں کے ساتھ اب انہوں نے جلدی سے کھول کے سوئیاں نہیں نکالی، لیکن اس کو کھولا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے لگے کہ کس کس کا نام ہے اور کیا کیا. اس سے ان پر اتنا زیادہ اثر پڑا کہ وہ آدھے مریض بیمار ہو گئے. اور جہاں جہاں سوئیوں کا اثر تھا، یعنی جہاں جہاں سوئیاں لگی ہوئی تھی، وہاں پر جو ہے ان کا وہاں پر دردیں اور تکلیف اور اس طرح کے محسوس کرنے لگے. تو خیر میرے پاس آئے، میں نے پہلے تو اس چیز سے ڈانٹا کہ یہ آپ نے جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا، تو آگے بھی اس طرح کا عمل نہیں کرنا. پھر انہیں سمجھایا کہ اس طرح اگر معاملہ پیش آئے تو اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو خیر وہ اللہ کے فضل سے پھر میں نے پڑھائی کی، اور پڑھائی کرتے ہوئے میں بتانا بھی چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ میرے معالجی جین ساتھی بھی ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی مریض آتا ہے تو اس پیج کو یا اس پتلے کو یا کسی بھی چیز کو گلوز پہن کے پکڑے، کیونکہ اپنی احتیاط بھی ضروری ہوتی ہے، اور اس پر سورۃ فلق ناس پڑھتے رہیں اور سوئی کو نکال کر پانی لے لیں، اس میں پھینکتے رہے، پانی پر بھی پڑھ کے دم کر لیں، اس میں پھینکتے رہیں، ان سوئیوں کو نکال کے اس میں پھینکتے رہیں، اور دیکھیں گے آپ کچھ ہی دیر بعد اس پانی کی رنگت چینج ہو جائے گی. اچھا ہاں، پانی کی رنگت چینج ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد. اس کو جب رنگت چینج ہو جائے، اس کو جو ہے وہ کہیں بہا دیں، چلتے پانی میں بہا سکتے ہیں، آپ کسی ویرانے میں بہا سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا اثر ضائع ہوگا. جو تعویذ تھا اس کا ہم نے کیسے اثر ضائع کیا، اس کو بھی اسی طرح عمل جو ہے اس کو پانی میں بھگو دیا، سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھ لی، اس پانی میں بھگو دیا. اللہ کے فضل سے اس کا 2-3 گھنٹے اس کو پڑا رہنے دیا. شام تک وہ پڑا رہا ہے، اس کا رنگت بدل گئی، وہ جو لکھا ہوا تھا وہ محسوس ہوا کہ اب مٹ چکا ہے، تو اس کو پھر ضائع کر دیا. یہ ایک بہترین اور آسان طریقہ ہے. اس کو معالج بھی کر سکتا ہے، اس کو گھر والا بھی، مریض بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھے کہ کسی بھی چیز کو اس طرح پکڑنا نہیں ہے. اور تعویذ ملے گھر سے تو اس کا بھی یہی کلیہ ہے، یہی طریقہ کار ہے، اس کو بھی اسی طرح سے ضائع کرنا ہے، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. دوسری جو ہے وہ تعویذ کو دکھانا، جی اس پر کیا لکھا ہے، کس پر عمل لکھا ہے، کس پر کیا عمل ہے. بھئی آپ سارا کچھ جان لیں، پتہ چل جائے کہ کس پر عمل ہے اور کون سا عمل ہے، پھر بھی علاج ہی کرنا ہے نا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو ملی ہے کوئی چیز، اس کو ضائع کر دیں، سورۃ فلق ناس کا عمل کر کے اس کو ضائع کر دیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے اثر نہیں پھیلے گا، خوف نہیں پھیلے گا. خوف و ہراس جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جنات کے عمل میں
سب سے زیادہ جو جنات فائدہ لیتے ہیں خوف سے لیتے ہیں. بالکل. سب سے پہلے ڈراتے ہیں پھر اس کے بعد حملہ کرتے ہیں. تو خیر جو ہے اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ کرنا چاہیے. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ جی کہ سوئیاں ہی کیوں, یہ کس عمل میں سوئیاں ہی کیوں استعمال ہوتی ہیں؟ کیونکہ سوئی جو ہے یہ اگر انسان کے لگے تو اس میں تکلیف پہنچتی ہے. اس کے علاوہ کانٹے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ بیماری کے لیے تو نہیں زیادہ یوز کیا جاتا؟ عموماً جو ہے وہ انسان کے اعضاء پر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں استعمال ہوتی ہیں. اسی طرح سوئیوں کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی استعمال ہوتے ہیں. سے کے کانٹے استعمال ہوتے ہیں, عام کانٹے استعمال ہوتے ہیں. اور سے کے کانٹے جو ہوتے ہیں جس کو ہم سے ہمارے علاقے میں تو سے ہی بولتے ہیں, مختلف علاقوں میں اس کے مختلف نام ہیں, اور بھی کوئی نام ہو سکتا ہے. تو اس کے جو کانٹے ہوتے ہیں جو مطلب جو اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ کانٹے کھلا لیتی ہے, اس طرح کا کچھ ہے. تو کیا وہ جو خامد بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا جادو ہے اس میں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے پتلوں میں لگائے جاتے ہیں کراس کے نشان کے ساتھ, اور وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. شیطانی قوت اس میں کوئی شیطانی عمل کر کے لگایا جاتا ہے جس سے بہت زیادہ وہ عمل ہوتا ہے. بہرحال بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ بنے تو کیا کرنا ہے. اس کے بعد ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں. پچھلے دنوں کچھ 1 سال پہلے کی بات ہے شاید, ایک 2 مریضاں تھی اور ان پر یہ مسئلہ بنتا تھا کہ سوئی جو ہے وہ جسم میں آ کے لگتی تھی. یہ تو ہے نا کہ سوئیاں مل جانا, گھر سے مل گئی یا کسی پتلے میں لگی مل گئی, یا ان کے ویسے جسم میں آ کے لگتی تھی. اور یہ ایک بہت پریشان کن حالت اور مسئلہ تھا. واللہ بڑی پریشانی والی بات تھی. جب مریضوں ان کا علاج کیا اور بڑا معاملات چلے تو میں خود دیکھ کر ایک بار بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے, اتنی بڑی سوئیاں اور ان کو زنگ لگا ہوا. تو جو ہے وہ ان کے جسم میں آ کے لگتی تھی. وہ جنات کے ذریعے جادو کروایا گیا تھا. پھر اللہ کا فضل ہے وہ ان کا علاج کیا تو بہتری آ گئی اللہ کی رحمت سے. تو اس طرح کے معاملات بن جاتے ہیں. ایک تو میں نے یہ بات بتا دی آپ کو کہ اثر کیسے ضائع کرنا ہے. دوسرا اس سے حفاظت کیسے کرنی ہے. بالکل. اس سے حفاظت کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر سے ملتی ہیں چیزیں تو گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں, سورۃ فلق ناس چاروں کونوں میں پڑھیں. اس سے آپ لوگ کہتے ہیں گھر کو کیلنا کیسے, اس سے گھر کے کونوں سے جادو ختم ہو جائے گا. یہ اس قسم کا جادو جو ہے یہ کونوں میں ہوتا ہے اور اس کے بعد گھر کے افراد پر اثر انداز ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. حصار ہوتے ہیں جنوں کے جادوگروں کے, وہ ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ. دوسرا کیا ہے, گھر میں ہر بندہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے اور ساتھ میں کثرت استغفار بھی رکھے. تیسرا عمل کیا کرنا ہے, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے ہر بندہ اپنے ہاتھوں پہ پھونکے, اپنے بدن پہ پھیرے. یہ 7 مرتبہ روٹین بنا لینی. 3 چیزیں میں نے بتائیں. سورۃ البقرہ مکمل کی تلاوت ہے ان جادوگروں جنوں کے مقابلے کے لیے. سورۃ فلق ناس ہے ان کے حصار کو توڑنے کے لیے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. یہ محفوظ کرنے کے لیے. اس میں سوال ہے کہ اگر اصل ظاہر نہیں کر سکا, کوئی یہ غلطی کر بیٹھا ہے, وہ بیمار ہو گیا, تو کیا اس عمل سے اس کا علاج بھی ہو جائے گا؟ ہاں, اس کے لیے ایک الگ چیز اس کو کرنی پڑے گی. اس کے لیے 33 مرتبہ سورۃ فلق ناس. اچھا, اگر اس پر اثر ہو گیا ہے, بیماری بن گیا ہے, پھر اس کو بیماری والے جادو کا علاج کرنا پڑے گا. یہ ہے حفاظت. یہ ہے اثر ضائع کرنے کے بعد حفاظت کے لیے جو ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت پڑھے یا گھر میں چلا دیں. سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ چاروں کونوں میں روزانہ پڑھی جائے. استغفار کثرت سے, نمازوں کی پابندی, اور اس کے ساتھ جو ہے سورۃ البقرہ 7 مرتبہ صبح شام پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے بدن پر پھیرا جائے. اس کے ساتھ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا ہے, صبح شام کے اذکار میں موجود ہے. یہ 3 مرتبہ صبح شام پڑھی جائے. انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا, اللہ کے فضل سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. یہ جادو, اس کا جادو اگر جادو باقی بھی ہوا تو وہ بھی اثر انداز نہیں ہوگا, اور اگر
یہ دوبارہ ہونے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے. ہو ہی نہیں سکتا یہ پڑھائی کرنے کے بعد آپ پر دوبارہ جادو ہو. یہ انشاءاللہ آپ کے گھر کا بھی حفاظت کے لیے ہے, جتنے گھر کے افراد ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے بھی, اور آپ کے علاج کے لیے بھی ہے. انشاءاللہ جو بندہ یہ عمل کرے گا اللہ کی رحمت سے وہ اللہ کے فضل سے محفوظ رہے گا. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم